الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ بنی اسرائیل پر پہلا عذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 اور 5 میں، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارا مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والے سرکشی دکھائیں گے تو ان پر ایک زبردست قوم مسلط کر دی جائے گی۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، کچھ کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست قوم کو مسلط کر دیا۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں فتح دوں گا، مگر بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ وہاں تو ایک زبردست اور طاقتور قوم ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم تو ان کے مقابلے میں بونے معلوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ اور ان کا اللہ وہاں جائے اور اس قوم سے جنگ کرے، اور جب فتح حاصل ہو جائے تو پھر ہمیں وہاں بلا لینا، ہم پھر وہاں داخل ہوں گے۔ ان کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام کر دیا۔ اس طرح ان کی ایک نسل ختم ہو گئی، اور جب ان کی اولاد تیار ہوئی تو وہ اپنے ملک فلسطین میں داخل ہوئی۔ وہاں جو قومیں آباد تھیں انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، اور وہ قومیں ان بتوں کی عبادت کرتی تھیں۔ وہاں کا ایک بڑا اور مشہور بت جس کا نام عیر تھا، اور اس کی ایک بیوی جس کا نام عشیرت تھا، اور اس علاقے میں فحاشی اور عیاشی عام تھی۔ ان کی اولاد ظاہر کر کے اور بھی بت رکھے ہوئے تھے جن کے تعداد 70 کے قریب تھی۔ ان میں ایک بت بغل نامی تھا۔ یہ بت بڑا اور طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور قوم کا نام بعلبک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، مگر یہ قوم ان کو بھی قتل کرنے کے در پر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور طالوت کی سرکردگی میں فلسطین پر فتح دلائی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے بے شمار علاقے فتح کیے، مگر ان کے جانے کے فوری بعد ان اسلامی ریاستوں کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ قوم بجائے اس کے کہ بت پرستی کو ختم کرتی، الٹا خود بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار انبیاء کو بھیجا، مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بہت نصر کے ذریعے ان پر حملہ کروایا اور ان کے ملک یروشلم کو تباہ کر دیا۔ مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، ان کے محلات تباہ کر دیے گئے۔ جو یہودی بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا اور کچھ کو قید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کے شہروں میں گھس گئے اور خوب لوٹ مار کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوا۔ اس زمانے میں جو حال بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ہوا، وہی حال اب مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ افغانستان، عراق، بیروت، اردن، لیبیا اور شام کا ان سے بھی برا حال ہے، مگر مسلمان ممالک پھر بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ نہیں ہے۔ بہت غور و فکر کے واقعات ہیں یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ان واقعات سے ہمیں عبرت لینے والا اور نصیحت لینے والا کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک باعمل مسلمان بنائے، آمین، اللہم آمین۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔